جملہ مومنین و مومنات، آپ کے جملہ مومنین، تمام شہداء رائے حق، بالخصوص رہبر شہید اور دیگر تمام شہداء، اور خاص طور پر آج کی مجلس جو منعقد کی گئی ہے اس کے جو صاحب خانہ ہے بانی مجلس، ان کی جملہ مرحومین کے لیے خصوصی طور پر جناب ڈاکٹر حسن صادق صاحب، ڈاکٹر سلطان علی صادق صاحب، سمر آرا بیگم صاحبہ، سید عباس حسینی صاحب، سید وسیم حیدر صاحب، سید مسیح الحسن رضوی صاحب، سید حسن شاکر رضوی صاحب، مرحومین کے لیے مومنات مرحومین مرحومات کے لیے سورہ حمد کی معرفت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم، وهو أصدق القائلين وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صلوات اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن مجید نے جن مسائل پر بہت زیادہ زور دیا ہے، بہت تاکید. جو قرآن مجید میں ایک بار کسی حکم کا آ جانا کافی ہے، لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جن کی بار بار تاکید کی ہے تکرار کے ساتھ، اور بہت زیادہ emphasize کیا ہے ان مسائل پر. ان میں سے ایک مسئلہ ہے احترام پیغمبر. اتنا زیادہ اس پر زور دیا ہے کہ دشمنوں نے یہاں تک اعتراض کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ پورا دین بس احترام پیغمبر. ہم کہتے ہیں یہ دشمنوں کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ہم خود کہتے ہیں کہ پورا دین احترام پیغمبر، تو اس کا اعتراف کرتے ہیں. قرآن نے اس انداز سے جو اسٹائل، قرآن کا اسلوب ایک خاص اسلوب ہے، آپ بتاتے ہیں، بہت ہی اہمیت اس بات پر دی ہے کہ تم پیغمبر سے اگر بات بھی کرو تو کیسے، سب باتیں چھوڑو، گفتگو بھی اگر کرو تو تمہارا انداز پیغمبر سے بات کرنے کا کیا ہو. میں نے ٹرین کیا ہے، صرف محمد رسول اللہ کہہ کے مت ہٹ جانا.
اگر قرآن ان کو ایسے جانے دیتا تو پھر واقعی ہر مسلمان یہ کہتا کہ نبی ہم جیسے. قرآن نے یہ کہنے ہی نہیں دیا کہ نبی ہم جیسے، تم جیسے نہیں، کبھی اپنے جیسا مت سمجھنا. تم اگر نبی قبول کر لے اور خدا قبول کر لے تو تم ہو غلام اور وہ ہے مولا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی مسلمانوں پر ان کے نفس سے بھی زیادہ حق تصرف. جو بھی چیز آپ کی ہے بے شک آپ کی ہے، اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، آپ اس کا شکر ادا کریں. آپ کو ملکیت بھی اس کی دیتی ہے اللہ نے، آپ کی ملکیت بھی شریعت قبول کرتی ہے کہ یہ آپ کا مکان ہے، بے شک یا آپ کی گاڑی ہے، یا آپ کا سامان ہے، یا آپ کی چیزیں ہیں، یا آپ کی جان ہے، یا آپ کا نفس ہے، سب کچھ آپ کا ہے، آپ کو دیا ہے اللہ نے. لیکن یہ بتا دیا ہے کہ اتنا سمجھ لینا کہ جو ہم نے تم کو دیا ہے عاریتاً دیا ہے، ٹیمپریری تم کو ہم نے اس کی اونرشپ دے دی ہے تمہارے امتحان کے وجہ سے. اوریجنل مالک و مختار تمہارے وجود کا، تمہاری بلونگنگس، جو بھی چیز تم سے متعلق ہے اس کا مالک حقیقی تم نہیں، تم مالک مجازی ہو. مالک حقیقی پروردگار ہے، اور جب وہ ہے تب اس کو اختیار ہے کہ اس ملکیت کو کسے منتقل کر دے. اللہ مالک حقیقی ہے، اسی لیے انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی، مالک، مولا اللہ ہے. الولایت للہ الحق، ولایت، حکومت، اختیار بس اللہ کا ہے. belongs to Allah only. اللہ ہی بس ولی. اللہ ولی الذین آمنوا، آپ دیکھیں تاکیدات، اللہ ولی الذین، اللہ بس مؤمنین کا ولی ہے. بات ختم ہو گئی. ولی کا مطلب پورا اختیار اس کو ہے. تمہیں مجازی اختیار دے دیا گیا ہے، لیکن وہ جو حقیقی اختیار اللہ کا ہے، وہ جو ولایت حقیقی اللہ کی ہے تم پر، اس ولایت کو اللہ نے منتقل کیا ہے. اللہ نے جیسے خود وہ ولی ہے، ایسے اس نے اپنے رسول کو، اپنے نبی کو تمہارا ولی بنایا ہے، تمہارا مولا بنایا ہے. اس کا اختیار تمہارے مکان پر، تمہارے جسم پر، تمہارے وجود پر. جو بھی چیز جس کو تم کو میری ہے اس سے پہلے کہ تمہاری ہے، وہ رسول کی ہے، وہ رسول کی ہے. کہی کیا بات ہوئی؟ کہا بس اگر تمہیں کہا یہ کیا بات ہوئی تو پھر نہیں، تمہاری چیزیں رسول کی نہیں ہیں. رسول کی چیزیں یعنی رسول کی کے لیے وہ چیزیں ہیں کہ جو رسول کو رسول مان لے. جس لمحے تم نے اسے رسول مانا، اس لمحے تم نے یہ مانا کہ میری چیزیں میری نہیں ہیں، میرا وجود میرا نہیں ہے، نبی کا ہے. ان سے تعلق ہے. یعنی ایک لمحہ ما کان کتنی آیتیں میں پڑھ سکتا ہوں؟ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مؤمن اور مؤمنہ کا کوئی اختیار نہیں رہ جاتا اذا قضى اللہ ورسولہ امرا. آپ کا اختیار ختم. خود آپ کے عمر میں آپ نے فیصلہ کہ کل میں وہاں جاؤں گا، نبی نے کہا نو، نہیں جا سکتے، ختم، نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے. اور اگر تم نے پوچھ لیا کیوں نہیں جا سکتا، آپ مجھ سے کہہ رہے نہیں، کہا نہیں اب تم جا سکتے ہو. اس لیے کہ میں تو تم سے کہہ رہا تھا نہیں جا سکتے، سمجھ کر کہ تم مجھے مولا مانگ رہے ہو. اب نہیں مانگ رہے ہو، کیوں اور کیا کرو تو جاؤ، چلے جاؤ. نہیں مانو. بات تو اس کی ہے جو خدا کو مولا مان رہا ہے، اسے نبی کو اولا بالتصرف مانگنا ہی پڑے گا. اسی لیے سبحان اللہ ایک عجیب بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. اس حدیث کو یہ جو بچہ بیٹھا ہے، جو بچے بیٹھے ہیں یہاں سے لے کر جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، بچپن سے سنتے آئے ہیں اور ہمارے خون کا حصہ بن گئی ہے یہ حدیث. کون سی حدیث؟ من کنت مولا فہذا علی مولا. اب لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا، آپ نے اس کو، ہم نے نہیں اہمیت دی ہے، ہم نے اس کو اپنے خون کا حصہ نہیں بنایا. جس لمحے ہم
نے کہا ہم نے ان کو رسول مانا، اس لمحے ہم نے علی کو مولا مان لیا۔ تو جو عجیب بات میں آپ کی عرض کرنا چاہتا ہوں، اس حدیث کی روشنی میں آپ نے کتنی باتیں سنی ہوں گی، یقیناً یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں کوئی ایسا نہیں دعویٰ ہے کہ نئی بات ہے، لیکن اس پر توجہ کرنے کی بات ہے۔ عموماً کوئی آیت پڑھی جاتی ہے، آیت اس کی شرح کی جاتی ہے حدیث کے ذریعے، ایسے ہوتا ہے نا۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ بھائی پیغمبر نے فرمایا ہے، امام نے کہا ہے، ایک حدیث کے ذریعے سے آیت کی شرح ہوتی ہے۔ واحد حدیث وہ ہے کہ جس کی شرح پیغمبر نے کی ہے، وہ بھی حدیث کے ذریعے سے نہیں، قرآن کے ذریعے سے، وہ بھی بعد میں نہیں، پہلے یہ کہہ کر الست اولا بکم من انفسکم، کیا مجھے تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ حق تصرف حاصل نہیں ہے؟ سب نے کہا ہے۔ جب کہا ہے تو مولا کے معنی قرآن کی روشنی میں نبی نے پہلے بیان کر دیے، پھر کہا اب جس کا میں مولا ہوں اس کے آگے مولا۔ تو مولا کی تشریح کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، قرآن نے کر دیے، اور نبی نے اس حدیث کی شرح حدیث سے نہیں کی ہے، قرآن سے کی ہے۔ تو حدیث ولایت غدیر وہ حدیث ہے جس کی تشریح قرآن کر رہا۔ ہر حدیث، ہر قرآن کی آیت کی تشریح حدیث کرتی ہے، اس حدیث کی تشریح قرآن کر رہا ہے۔ صلوات علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدری۔ دیکھو نبی سے ایسے بات کرنا، دیکھو نبی کے سامنے ایسے بیٹھنا، دیکھو نبی کو ایسا سمجھنا، دیکھو نبی تمہارے لیے ہے، اصرار ہے، قرآن کا اصرار ہے اس بات پر۔ لا تقولوا راعنا، الفاظ تک پہ پابندی آئی، راعنا مت کہنا۔ راعنا کیا ہوتا؟ جب ایک مقرر تقریر کر رہا ہے، سننے والے سن رہے ہیں، ایک بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی، اس نے کہا ذرا ہمارا بھی خیال رکھیں، ہمارا بھی، یعنی کہ بات بہت اونچی جا رہی ہے، شاید میرے سمجھ میں آیا، ذرا ہمارا بھی خیال رکھیں، یہ مطلب ہے اس کا، یعنی ذرا آہستہ بولیں یا اس کو اور وضاحت کے ساتھ بولیں، کچھ ہمیں بھی سمجھ میں آئے یہ بولیں، اس کو کہتے ہیں راعنا۔ ہماری رعایت کریں، اردو بھی ہم استعمال کر رہے ہیں، ہماری ذرا رعایت کریں، ہم کو بھی کنسیڈر کریں، ہم بھی اس مجمع میں ہیں، راعنا۔ تو اب اس راعنا کا ایک مطلب یہ ہے، ایک مطلب نیگیٹو ہے، منفی، تو دو معنی ہیں ایک ہی لفظ۔ جو پیغمبر کے دشمن تھے، بڑے چالاک تھے، وہ آ کے پیغمبر کے بزم میں بیٹھ جاتے تھے اور پھر بیچ میں کہتے تھے راعنا۔ یہ سن کے جو دیگر بیچارے سادہ لوگ تھے، مسلمان تھے، اچھی ان کی نیت تھی، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ بھی کہتے تھے راعنا۔ جب یہ کہتے تھے راعنا تو وہ ہنستے تھے، دیکھو راعنا کا مطلب ہم تو وہ لے رہے ہیں اور یہ لے رہے ہیں۔ خدا نے اس کو بھی منع کیا، خبردار ایسا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا جس کے دو معنی نکلتے ہوں، چاہے تمہاری نیت صحیح ہو، وہ لفظ بھی استعمال نہیں کر سکتے جس کا کوئی دوسرا سننے والا غلط مفہوم لے لے۔ قرآن کو، خدا کو، نبی کے سلسلے میں وہ لفظ بھی برداشت نہیں جس کے دو معنی ہوں، ایک مثبت ایک منفی، تو وہ لفظ کیسے برداشت ہو سکتا ہے جس کا مفہوم علاوہ منفی کے اور کچھ ہو ہی نہ سکتا۔ توجہ کیجئے، اب نبی کا کتنا احترام واجب ہو گیا، نبی قلم مانگ رہے ہیں تو جواب کیا دیا جا رہا ہے کہ یہ اس لیے تھا، دیکھو اس لیے تم کر کے تم بھی گناہ میں شامل نہ ہو جاؤ، ضرورت نہیں ہے تمہیں صفائی پیش کرنے کی، قرآن یہ بات کہہ چکا ہے۔ اگر ان کی نیت نہیں بھی تھی تو قرآن کہہ رہا نہیں، نیت کے جو ہے وہ بہانے مت بنا، وہ بھی یہ کہتے ہیں ہمارا مطلب راعنا کا یہ ہے، تو قرآن نے منع کیا، اس کا الٹرنیٹ دیا، کہا کہو وانظرنا۔ وانظرنا کیوں کہو؟ اس لیے کہ وانظرنا کے کوئی منفی میننگ نہیں ہے، صرف پازیٹیو ہے۔
تو پیغمبر کے سلسلے میں خدا صرف وہ الفاظ سننا چاہتا ہے جو صرف پازیٹیو، بس پازیٹیو، صرف پازیٹیو. خبردار کبھی مت کہہ دینا، ایسی کوئی بات مت کہہ دینا کہ جس سے یہ اندازہ ہو کسی کو کہ تم غلط الفاظ پیغمبر کے لیے استعمال کرتے. اب یہ کہہ کے اس کے بعد پھر آپ اس کی تشریح کرنا چاہیں، اس کی گنجائش قرآن نے ختم کر دی. کسی کی نہیں، اس لیے کہا تھا یہ لفظ، کہا تھا کہ نہیں، گستاخی کی تھی کہ نہیں، بس کہہ دو کہ کی تھی، بات ختم ہو جائے گی. گستاخی کی حمایت کرنا اور اس کے لیے جسٹیفیکیشن پیش کرنا، اس کے راستے قرآن نے بند کر دیا. ان الرجل لیہجر کا کوئی راستہ اسلام میں بن ہی نہیں سکتا، قابل قبول ہی نہیں. اب میں نے ایک آیت پڑھی سورہ اعراف کی آپ کے ساتھ، ایک تمہید سمجھ کر اب آپ ذرا غور کیجئے اور قرآن کی بلاغت کا لطف. دیکھیے میں ہمیشہ جو میں گزارش کرتا ہوں اپنے جوانوں سے، اپنے بزرگوں سے کہ دیکھیں قرآن سے اپنے رابطے کو ہم مضبوط کریں، ہمیں مزہ آئے گا، لطف آئے گا. اسٹریس میں آج دنیا اسٹریس کی دنیا ہے، لائف بہت ہی اسٹریسفل لائف ہے. انسان ہر طرف سے دبا ہوا ہے، پسا ہوا ہے، پریشان ہے، اور جتنی آسانیاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں اتنی ہی پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں. کیونکہ پہلے اتنا کام ہے، اتنا کام ہے، ہم کیسے کریں؟ چلو تمہارے پاس لیپ ٹاپ ہے، آرام سے ٹائپ کرو، سارے تمہاری فائلیں تیار، تو کچھ اسٹریس تمہارا کم ہو جائے گا؟ نہیں، اور بڑھ گیا. کہ چلو اب یہ ہے کہ سی ڈیز آ گئی، ویڈیوز آ گئی، اس سے کچھ تمہارے کم ہو جائے گا. ڈی وی ڈیز، اور پہلے جہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے کمپیوٹر آپ تک کوئی آگے بڑھتے بڑھتے طرف اب کہاں نہیں، اب تو پھر بھی کام بڑھتا جائے. اب کیا ہوا کہ اب آ گیا، اب تو میں کیا ای میل لکھنے کی ضرورت نہیں، بس کہہ دو کہ یہ لکھ دو، وہ خود لکھ کے تمہارے لیے ای میل تیار کر دیا اس نے، تمہارے لیے ہر چیز مضمون تیار کر دی. کیا چاہیے ہوتا؟ سبحان اللہ. یہ آیا گیا، اب تو تمہارا اسٹریس کم ہو جائے گا نا. کم نہیں ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس وجہ یہ ہے کہ مادہ میٹر ترقی کر رہا ہے، انسان ترقی نہیں کر رہا. یہ میٹر کی ترقی ہے. تمہاری تنزلی اپنے اخلاق کو دیکھو، اپنے کردار کو دیکھو، دنیا میں کیا کر رہے ہو اس کو دیکھو. دنیا کی لیڈرشپ لے کر تمہارا حال کیا، تمہیں کرنا کیا چاہیے، کر کیا رہے ہو، ذرا یہ کرنا. دیکھیے اس پہ غور کیجیے، کرنا کیا چاہیے، کر کیا رہے ہو. سبحان اللہ. اس پر اس سب کا تعلق اسی بات سے جو قرآن جس پہ emphasize کر رہا ہے کہ نبی کا احترام، لیڈرشپ اتنی پاک اور پاکیزہ ہونی چاہیے، اتنی پاک کہ اس پہ دور سے بھی کوئی دھبا نہ ہو جائے کہ وہ فولڈروں میں، فائلوں میں نظر آئے. نہیں سمجھ رہے نا آپ؟ نہ جانے کیسی کیسی فائلوں میں جو لوگ نظر آ رہے ہیں، وہ ان لوگوں کی شان میں گستاخی اور ان کے قاتل بن رہے ہیں کہ جو پاک اور پاکیزہ اور متقی ہیں. دنیا ہے مگر نئی نسل سمجھ رہی ہے، دیکھ رہی ہے. خدا جو نا حجت تمام کرتا ہے، چیز واضح کرتا چلا جاتا ہے تاکہ کل ہم کو پتہ نہیں تھا، وہ تو چائنا میں پیدا ہوئے تھے، ہم کو معلوم نہیں تھا کہ اسلام بھی کچھ ہے. اب تو پتہ چلا نا. تم نے قوم بھی دیکھ لی، تم نے افراد بھی دیکھ لیے، تم نے لیڈرشپ بھی دیکھ لی، تم نے جینا بھی دیکھ لیا، تم نے مرنا بھی دیکھ لیا، تم نے جنازہ بھی دیکھ لیا. اب کیا چاہیے؟ اب کہہ سکتے ہو کہ ہم کو پتہ نہیں تھا خدا کے سامنے؟ کس گھر میں یہ خبریں نہیں پہنچی؟ اب تو ہوش آ جائے انسانیت کو، انسان اب تو جاگ جائے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں. اب تو تم بہانے اور ایکسکیوز نہیں کرتا. I don't know, I didn't know what Islam is. آؤ دیکھو کیا ہے اسلام. اسلام اور یہ ہے اسلام کی لیڈرشپ. اللہ اگر ایک جملہ کہہ دوں، ہو سکتا ہے کہ اس مجلس میں بھی عرض کروں انشاءاللہ جو سینٹر میں ہو رہی ہے. کمال کیا ہے خدا کی قسم، اس طرح خدا حجت تمام کرتا ہے. ہم ذرا سوچیں تاریخ بشریت کا، یعنی ہیومن ہسٹری کا سب سے بڑا جنازہ ہوا ہے اور اس کو سب نے قبول کیا. اغیار نے بھی قبول کیا، کوئی ہمارا کہنے کی بات نہیں. اچھا اس سے پہلے بھی جو ریکارڈ تھا نا،
وہ بھی اسی ملک کا تھا، وہ یہی کی رہبری تھی. اگر ریکارڈ ٹوٹا ہے تو اسی ملک نے توڑا ہے، اسی ملک کی رہبری کے تسلسل نے توڑا. اتنا بڑا جنازہ ہوا، کار کمال ہے. ایسا تو لیڈر ہی نہیں ہوا تاریخ میں جس سے لوگ اتنی محبت کرتے ہیں. سنیے گا، عجیب بات ہے، یہ اتفاق ہے کہ بس اس ممبر سے سنائے. اتنی باتیں ہیں جو انسان سوچے کتنی باتیں. کبھی کوئی آج ہر شخص کی زبان پر ہے کہ ایسا کوئی لیڈر تاریخ میں کسی قوم میں کسی ملک میں گزرا ہی نہیں جس کا اتنا بڑا جنازہ ہو، جسے اتنے لوگ چاہتے ہوں، جس سے اتنی محبت کرتے ہوں. قاتل بھی کہہ رہا، ارے میں تو انہی کے آنسو دیکھ کے حیران ہوں. ارے آپ کے سامنے کی چیزیں میں پڑھ رہا ہوں، بالکل کوئی پرانے کوئی ہسٹری پرانی نہیں دے رہا کس کتاب میں لکھا ہوا ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں لکھا ہوا ہے. یہ جو آپ کے پاس سب دیکھ رہے ہیں. تو اب تو یہ نہیں کہ ٹی وی کے سامنے میں بیٹھنے کا وقت نہیں ملا، اب سارا وقت اسی میں جا رہا. کوئی نہیں کہ دیکھا نا. تو سب سے بڑا جنازہ قبول کیا سب نے. حیرت زدہ ہے کہ بھئی ایک شخص سے، ایک لیڈر سے کسی ملک کے کیا چاہنے والے اتنی محبت کر سکتے ہیں، اتنا عشق ہو سکتا ہے. تو کہا بھئی ہسٹری کا سب سے بڑا لیڈر گزرا ہے جس کے چاہنے والے سب سے زیادہ عشق اس سے کرتے ہیں. کہیں تاریخ یہ نہ لکھ دے، یہ لکھ لو کہ جنازہ سب سے بڑا ہے، مگر یہ مت لکھنا کہ تاریخ میں سب سے بڑا ایسا رہبر گزرا ہے جس سے اس کے چاہنے والے سب سے زیادہ عشق کرتے ہیں. یہی وجہ حکم دیا، دیکھو جب میں مر جاؤں تو اس جگہ لے جانا جس سے میں عشق کرتا ہوں. صلوات محمد اور وہاں دفن کرنا جسے میں خواہش رکھتا ہوں. تو دنیا مجھ سے عشق کا اظہار کرے، محبت کا اظہار کرے، جب پیک پہ پہنچ جائے تو میں دنیا کو یہ بتا دوں کہ تمہاری فکر عشق و محبت کی حدیں جہاں جا کے ختم ہوتی ہیں، وہاں اہل بیت سے محبت کی حدیں شروع ہوتی ہیں. صلوات محمد. اللہ کی طرف سے پروفز ہیں جو پورے ہوتے ہیں، مکمل ہوتے ہیں. بہانے ہم نے تو نہیں دیکھا تھا، ہم کو پتا کہ تو قرآن کتنا ہی بات کہی جاتی تھی. قرآن آیا، بتائیے مولانا صاحب جو ایک گاؤں میں وہاں تھا، وہ تو پیدا ہی ہوا بڑا. بھائی سنو، یہ خدا ہے، خدا پر کسی کی حجت تمام نہیں ہوتی. خدا کی ہر ایک پہ حجت تمام. خدا اتنا ہی پوچھے گا جتنا بتایا ہے، جتنا بتایا ہے اتنا ہی پوچھائے گا، اس سے زیادہ نہیں پوچھے گا. جتنا معلوم تھا. اچھا اس کو پتا تھا نا کہ نہیں وہ قرآن نہیں سنا، کوئی بات نہیں، ہم تم سے قرآن کو نہیں پوچھا، ہم نے نہیں پوچھا. وہ نماز تو ہم کو پتہ نہیں تھی کہ نماز کیا ہے. وہ روزہ اور حج و زکات تو ہمیں کہ نہیں. تم کہاں رہتے تھے کہ وہ رشیا کے اس کونے میں رہتے، تم کہاں رہتے تھے وہ چائنا کے اس گاؤں میں رہتے، تو تم کو نہیں ملا. نہیں کوئی بات، خدا کا نام تم نے نہیں سنا، تم نے قرآن کا نام نہیں سنا، ایون تم نے رسول کا نام نہیں سنا، ٹھیک ہے نہیں سنا. ہم تم سے وہ پوچھی نہیں، تم نے کوئی جنگ اپنے زمانے کی سنی؟ کربلا کی جنگ تو تم نے نہیں دیکھی، نہ تم تک وہ پیغام پہنچا. وہ تو جنگ قرآن کبھی ہوئی ہوگی مسلمانوں کے بیچ، ہم کو کیا پتا یا اللہ ہم کیا کرتے. ہاں ہم تم سے وہ پوچھی. یہ تو ہم ان سے پوچھیں گے جن کو یہ جنگ پتا ہے اور نہیں مان رہے تھے. ہم تم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے زمانے میں کوئی جنگ ہوئی تھی، کوئی چیز تم نے ان یوزول دیکھی تھی، کسی قوم کو ایسا ثابت قدم دیکھا تھا، کسی لیڈرشپ کو اتنا مضبوط دیکھا تھا، کسی کو ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے دیکھا تھا، کسی کی مظلومیت تم نے دیکھی تھی، کسی کو ظالم دیکھا تھا، کسی کو مظلوم دیکھا تھا، کسی کی بہت بڑی طاقت دیکھی تھی اور کسی کی کمزوری کو طاقت بنتے ہوئے دیکھا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سب دیکھا تھا، یہ سب چیزیں تم نے دیکھی تھی کہ نہیں دیکھی؟ بس اتنا پوچھنا ہے تم سے. نہ خدا کے بارے میں سوال ہے، نہ رسول کے بارے میں سوال ہے،
نہ تم سے قرآن کے بارے میں. یہ والا سوال ہے کہ ہاں یا اللہ دیکھا تو تھا, کیونکہ تم نے سوچا تھا کہ کیا ہے, ایسا کیوں ہے, ایسا کیوں ہے. اگر سوچتے کہ ایسا کیوں ہے تو پہچانتے کہ کیونکہ یہ مسلمان ہے. تو تمہارے ذہن میں سوال آتا کہ اگر یہ مسلمان ہے تو ایک مسلمان تو 50 اور بھی ہیں, 55 ہیں, سب ہیں. وہ تو کوئی ادھر رکوع کر رہا ہے, کوئی ادھر سجدہ کر رہا ہے, کسی کا قبلہ ادھر ہے, کسی کا قبلہ ادھر ہے. مسلمان تو وہ بھی ہیں. اگر تم نیکسٹ یہ سوچتے, لیکن خدا کیسے راستے بناتا ہے ہدایت کے. تم پھر یہ سوچتے کہ اچھا اگر یہ مسلمان یہ بھی ہیں, یہ بھی, تو یہ کس ٹائپ کے مسلمان ہیں, ان کے پاس ان میں اور ان میں کیا فرق ہے. جیسے تم سوچتے ان میں اور ان میں کیا فرق ہے, اس فرق سے تم خدا تک پہنچ جاتے, خدا تک پہنچ جاتے. ان کو پہچانتے تو ان کے رہبروں کو پہچانتے, ان کے رہبروں کو پہچانتے تو دیکھتے کہ یہ رہبر کس کی طرف بلا رہے ہیں, پھر اس طرح تم خدا تک پہنچ جاتے. پھر تم سے ہم یہ پہلا والا سوال نہ کرتے, پھر ہم آگے کے سوال کرتے جو ہم مسلمانوں سے کرنے والے. تو یہ نہ کہیں کہ بھئی فلاں وہاں پیدا ہو, یہ سب کوئی عقل مندی کے سوال نہیں ہے. ہر ایک سے سوال کوسچن اس حساب سے ہوتا. سورہ اعراف کی آیت نمبر 51-57 بتا رہے تھے, اتنا وہ گزر گیا, ایک سوال پڑھیں. کیا مجھے صرف بہت ہی اختصار کے ساتھ اس کا ترجمہ کر کے جلدی سے آگے بڑھیں. فالذین آمنوا بہ, دیکھیں اب وہ لوگ جو نبی پر ایمان لائے, اب صفات بیان کی جا رہی ہیں اس کی, ان لوگوں کے نبی پر ایمان لائے, ایمان لائے. اچھا تو ہم بھی لائے, اشہد ان محمد رسول اللہ, اچھا تم سب ایمان لائے, ٹھیک. اب قرآن نے اس کے ساتھ ایک اور شرط لگا, الذین آمنوا بہ وعزروہ, اور نبی کی عزت کی, نبی کا احترام, نبی کا احترام. مومن کون ہے؟ اس نے نبی کا احترام. تو اب ہم تم کو جب مومن مانیں گے جب صرف تم محمد رسول اللہ نہ کہو بلکہ نبی کا احترام کرتے نظر آؤ, ان کے سامنے سر جھکاتے نظر آؤ, ان کے سامنے خود کو غلام مانتے نظر آؤ, ان کو اپنا مولا سمجھتے ہو. ٹھیک تو ہو گئے مومن؟ نہیں بیٹے میں ابھی نہیں. پھر کیا؟ وَنَصَرُوهُ, اس کی نصرت بھی کی. تو کوئی کتنے ہی دعوے کر لے ایمان کے, اور حد یہ کہ محبت و احترام کے لیے تو تم دعوے کر لو, لیکن ایسا تاریخ میں کہیں نظر آئے کہ نبی کو نصرت کی ضرورت ہے اور تم پشت پھیر کر چلے جاؤ. نصرت سے گریز کرو, مدد نہ کرو, تو تمہارا ایمان قبول نہیں. تو کم سے کم یہ شرط لگائی کہ نبی کے ایمان کے ساتھ شرط یہ ہے کہ احترام کرو, ان کی نصرت کرو. یہ دو شرطیں آ گئیں. الذین آمنوا بہ, پہلے ایمان لاؤ, پھر نصرت کرو, پھر ان کا احترام کرو, پھر نصرت کرو. 3 شرطیں آ گئی. چوتھی شرط اور ہے, میں اس کا ذکر بعد میں کرتا ہوں. اب یہ جو 3 شرطیں, ایمان لانا ہے, اس کے بعد تمہیں ان کا احترام کرنا, نصرت کرنا, یہ 3 ہوں گی. جو کم سے کم یہ 3 شرطیں جن میں نظر آئیں گی انہیں مومن مانا جائے گا. ابھی چوتھی شرط آنے کے بعد بھی ہے, مگر کم سے کم یہ تو ہوں. تو دکھا دو جس کے ساتھ ہم یہ 3 شرطیں پائیں گے اس کی کردار میں, ہم اس کو مومن مان لیں گے. جس کو نہیں پائیں گے کتنا ہی کلمہ پڑھ لیں. کلمہ پڑھنے کی بات نہیں کہ آمنوا بہ, ایمان لانا. کلمہ تو اظہار ایمان ہے, کلمہ ایمان نہیں ہے. اگر ایک کافر کہہ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, مسلمان ہے؟ ایسے کہتے ہیں مذاق میں کہہ رہا تھا, کہہ رہا ہے کہ میں تو ایسے ہی مذاق میں کہہ رہا.
تو مسلمان نہیں, لفظ کہنے سے مسلمان نہیں ہوگا. وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ, ابھی تمہارے دلوں میں ایمان جب تک داخل نہیں ہوگا مومن نہیں کہنا ہوگا. تو اب یہ شرطیں کہاں ملیں گی یہ دیکھ لو. ستم ظریفی یہ ہے کہ لوگوں نے قرآن کو اگنور کر کے, قرآن نے جنہیں مومن کہا انہیں کافر کہہ دیا, قرآن نے جنہیں کافر کہا انہیں مومن کہہ دیا. قرآن کہہ رہا مومن وہ ہے جو عزت بھی کرے نصرت بھی کرے. سبحان اللہ. اب بتاؤ تاریخ میں سب سے زیادہ عزت کس نے کی, سب سے زیادہ نصرت کس نے کی؟ پہ دیکھیں, اگر کوئی شخص باہر سے ہو, دوست ہو, ہم عمر ہو, یہ تھوڑا سا بڑا بھی ہو, وہ اگر عزت و احترام کرے تو کرے, اس لیے کو رسول ہے. لیکن ایسا اسٹیٹس رکھتے ہوئے, نبی سے ایسا رشتہ رکھتے ہوئے کہ جس میں نبی پر لازم ہے کہ ان کی عزت کریں, وہ نبی کی عزت کریں اور کبھی نبی سے مطالبہ عزت نہ کرے. اس کے برعکس وہ نبی کو اتنی عزت کرے کہ وہ نبی کو اپنا مولا کہے. اس کا ایمان کتنا بڑا, کتنا. اب سوچیں, مجمع بیٹھا ہوا ہے, پیغمبر اعلان کر رہے ہیں, لوگ ان کو اعلان نہیں کرنے دے رہے ہیں, بار 3 بار ایسا ہوا. اب آخری بار پیغمبر سے آواز دے کر کہتے ہیں قم یا سیدی و مولائی. کون کہہ رہا ہے؟ اٹھے میرے سردار, اٹھے میرے مولا. کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جو برابر کا نہیں ہے. بھائی دیکھیں, میں اس مفہوم میں نہیں کہہ رہا ہوں, معنوی مفہوم میں, میں رشتوں کے مفہوم میں. بتائیے چچا بڑا ہوتا ہے کہ بھتیجا؟ چچا بڑا ہوتا ہے, چچا کا احترام کیا جائے گا یا بھتیجے کا؟ چچا کا احترام کیا جائے گا. تو جس کا جو خود محترم ہونا چاہیے معاشرے کی نظر میں, وہ معاشرے کو یہ سمجھا رہا ہے کہ میں چچا ہوتے ہوئے جب ان کو مولا مان رہا ہوں تو تمہیں ان کی کتنی عزت کرنی چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بات ضرور ہو. اور پھر نصرت کی شرط ہے بھائی. ہمارے سامنے بڑے بڑے نام پیش مت کریں, ہم تو فوراً قرآن کی کسوٹی پہ کس کے دیکھ رہے ہیں. اچھا یہ ہے, ہاں بہت بڑے مومن. اوکے لسی مومن ہے یہ, کہہ دیا. اب لسی ہم نے انگلش والا کہا, لیکن اتفاق سے اردو والا بھی بن سکتا ہے. وہ لسی بھی دیکھ لیتے ہیں. کیا ہے بھائی؟ مومن ہے. اچھا مومن ہے, احترام کیا, نبی کا احترام کیا, کبھی گستاخی تو نہیں کی, کبھی بے احترامی تو نہیں کی, کبھی نافرمانی تو نہیں کی. نہیں. اچھا ٹھیک, نصرت کی تو وہ تو کرنے کی کوشش کرتے تھے مگر ہو نہیں پاتی. کیوں نہیں ہو پاتی تھی؟ وہ ایک نئی اصطلاح شاید نکلی, پتہ نہیں یہاں پر کتنے لوگ اس سے واقف ہیں. تو تشریف لے گئے, وہ تشریف لے گئے, احترام کی. کمال کی بات ہے, آپ کو ان کا اتنا خیال ہے کہ ان کا احترام لفظوں میں کیجئے, مگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ نبی کا احترام ہونا چاہیے, آپ نے گستاخی کر دی. کیا ستم ظریفی. تشریف لے گئے. بائی دا وے تشریف لے گئے, وقت ختم ہو گیا. تشریف لے گئے میں آخر میں ایک بات عرض کروں, اور یہ سب صرف اس لیے ہے کہ غلط فہمیاں دور ہو, ہم پہ کوئی الزام نہ ہو کہ ہم کسی کو فور نو ریزن پٹ ڈاؤن کرتے ہیں. ایسا قطعاً نہیں, استغفر اللہ, حرام ہے, گناہ. مگر ہاں تشریف لے گئے یہ لفظ بالکل غلط ہے. آپ کسی کے لیے مت کہیے تشریف لے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ تشریف لے گئے مطلب سمجھ, تشریف شرف سے تشریف لے گئے, یعنی شرف لے کر چلے گئے. اس کو کہتے ہیں شرف کے ساتھ چلے. تشریف رکھیے, یعنی کہ آپ اپنا شرف لے کر آئے ہمارے پاس, یہ شرف یہاں رکھ دیجیے. اس کو کہتے ہیں تشریف رکھیے. وہ تشریف لے گئے. آپ یہ کہتے ہیں تشریف لے گئے, یعنی شرف لے گئے. کمال کی بات
جو مرکز شرف کو چھوڑ کے جا رہا ہے، واہ واہ سبحان اللہ جس سے ہر شرف وابستہ ہے، جو جتنا قریب ہوگا اتنا شریف ہوگا، واہ 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 بے شک اس سے دور ہے لوگ کہہ رہو تشریف لے جاؤ. یہ کیا فلسفہ لے کر آپ آئے؟ سبحان اللہ نہیں، قرآن نے کہہ دیا جب تک نصرت نہیں کرو گے ہم مومن نہیں مانیں گے. نصرت ثابت ہے تو ایمان ثابت ہے. سر آنکھوں پر، نہ صرف وہ سر آنکھوں پر، ان کی خاک قدموں کی، ابو ذر، سلمان آنکھوں پر. اس لیے کہ خادم تھے وہ ان کے، اس طرح آ جاؤ ہمبل ہو. بس چوتھی شرط ختم، اور اس کا صرف ترجمہ اور کچھ نہیں. وہ عجیب شرط لگا دی، دیکھیں وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی پیروی کی. مومن کب مانیں گے؟ رسول اللہ کا احترام بھی کر لیا، رسول اللہ کی نصرت بھی کر لی، وہ بہت عمدہ، سارا بہترین ریکارڈ ہے ان کا، ریکارڈ تو بہت اچھا ہے. مگر اب ایک اور ہے، وہ کیا؟ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کی پیروی کی جو ان کے ساتھ نازل. واہ بھائی قرآن پڑھا ہے؟ ہاں قرآن 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 پڑھو. اب ہم تم سے کہہ رہے ہیں قرآن، بہت سن لیا ہم نے، قرآن قرآن. اب ہم تم سے کہہ رہے ہیں قرآن پڑھو. نور الذی انزل معہ، وہ نور جو نبی کے ساتھ نازل ہوا. ہر جگہ کہا نبی پر نازل ہوا. قرآن نبی پر نازل ہوا. چلیں قرآن جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کو دیکھ لیجیے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک، الیک، اور اس پر ایمان لاتے جو آپ پر نازل یا آپ کی طرف نازل. الیک کا لفظ خود اسی میں یہ سورہ میں نے پڑھا ہے، یہ سورہ اعراف، اس کی آیت پڑھیے ابتداء. الف لام میم صاد کتاب انزل الیک. کنٹرڈکشن ہے قرآن میں. ابھی اسی سورہ میں تو شروع میں کہہ رہا ہے کہ انزل الیک، نازل ہوا ہے، تمہاری طرف آیا ہے، یہ کتاب تمہاری طرف آئی. اور یہاں کہہ رہا ہے کہ اس پر ایمان لائیں جو تمہاری طرف نہیں آیا، تم پر نہیں آیا، تمہارے ساتھ آیا. اب بتاؤ وہ کون سا نور ہے جو نبی کے ساتھ آیا ہے؟ تو یا تو قرآن بتائے یا خود نبی بتائیں. قرآن بھی تم کو بتا رہا. قرآن یہ کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے اور کتاب آئی. مضاف مضاف الیہ کے الگ الگ ہوتے، یہ بھی آئی ہے یہ بھی آئی. واو لگتا ہے اینڈ، لگتا ہی جب ہے جب دو الگ الگ چیزوں ان کو ملا کے کہیں تو اینڈ آتا ہے. اور اردو میں واہ عربی میں، نور آیا کتاب آئی. اس کا مطلب یہاں اشارہ کسی ایسے نور کی طرف ہے جو اس کتاب کے علاوہ ہے تو کتاب کے علاوہ، مگر نہ کتاب سے جدا ہے نہ نبی سے آگے. سبحان اللہ. اب وہ کون سا ہے تو نبی آواز دیں گے اول ما خلق اللہ نور، نبی آواز دیں گے انا وعلی من نور واحد. جب ایسا ہو جائے گا، اب تم جب اس نور پر ایمان لے آؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ ایمان ہی نہیں، اتباع کرو. واتبعوا النور الذی، اور نبی کا پھر صاف اعلان بھی، کنفیوژن میں نہیں چھوڑیے کوئی بات نہیں. ہم نے کبھی سوچا نہیں، کیوں نہیں سوچا؟ نبی کہہ رہے ہیں کہ میں تم اپنے باہر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ قرآن اور میرا اہل بیت. جب تک ان کی پیروی کرتے رہو گے گمراہ نہیں ہو. چھوڑ کر گیا واتبعوا النور الذی اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح فلاح انہیں کو. یہ ایام عزا، یہ فرش عزا، یہ ان دنوں کی یاد ہمیں
اس نور سے جڑا ہے، اس نور سے مربوط ہے. یہ نور قرآن اور اہل بیت. اگر قرآن ہے، ہاں ہم انکار نہیں کرتے، قرآن بھی نور ہے، اس میں کیا شک ہے؟ جو اس کا انکار کرے مسلمان کا بھائی، قرآن بھی نور ہے. لیکن قرآن کے الفاظ ہمیں اشارے دیتے ہیں کہ بھئی یہ بھی نور ہے، یہ بھی نور ہے. کب، کہاں، کس جگہ، کس نور کی بات ہے؟ جب رسول پر ایمان کی بات ہوگی تو قرآن تو اس میں خود بخود شامل ہو گئے. اب چوتھی منزل میں ایک ایسا تذکرہ قرآن کر رہا ہے کہ دیکھو ان کا خیال رکھنا، نہ صرف خیال رکھنا، ان کی اتباع کرنا. پہلے امام سجاد شام کا بازار جب شروع ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ میرے مولا کے لیے سب سے سخت منزل امتحان کی شام کی منزل. جب شامل ہوتا ہے تو آپ کوئی شخص آ کر کہتا ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ اعوذ باللہ خدا نے آپ کے ساتھ ایسا کیا. اس وقت امام اس سے کہتے ہیں کہ تم جو قرآن پڑھا ہے، دیکھیں آپ 50 سال بھی نہیں ہوئے ابھی پیغمبر کو اس دنیا سے گئے، اور قرآن پڑھنے والے قرآن ناطق سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ ایسا ہوا، یعنی خدا نے تمہارے ساتھ ایسا کیا. امام نے کہا تم نے پڑھا ہے؟ ہم نے پڑھا ہے، مگر آپ قرآن کی بات کیسے کر رہے ہیں؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. 4-5 آیتیں میرے مولا نے پڑھی ہیں اور وہ پریشان ہو گئے کہ آپ یہ ساری آیتیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہا تم کو پتہ ہے نا آیتوں کا تعلق کس سے ہے؟ کہا ہاں ہمیں معلوم ہے، اس کا تعلق تو نبی کے اہل بیت سے ہے. کہا اے شیخ یہ آیت ہے جس نبی کے اہل بیت کی طرف تمہیں بلا رہی ہیں، جن سے محبت کا حکم تمہیں دے رہی ہیں، وہی ہم اہل بیت. پریشان ہو گیا. میں کہا اہل بیت کہ آپ کا رسول اللہ سے کوئی تعلق ہے؟ ہاں. اس کے بعد پھر میں نے بتایا ہے کہ حسین کون ہے اور میں کون ہوں. تو وہ پریشان ہوا. اس کی سمجھ میں آیا کیوں؟ اس لیے کہ جہل انسان کو دور کرتا ہے حقیقتوں سے. میرے مولا ایک موقع پر ایک اور جملہ عجیب سا کہتے ہیں، اسی پس منظر فرماتے ہیں کہ اتنی ہمیں تکلیفیں دی گئی، انسان سوچ نہیں سکتا. ان اذیتوں کے بارے میں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. اتنی اذیتیں دی گئیں. فرماتے ہیں کہ اگر خدا نے حکم دیا ہوتا دشمنی کا تو اب اس سے زیادہ امت دشمنی کر لے گی. کتنی دشمنی، اس سے زیادہ دشمنی. جبکہ محبت کا حکم دیا. اب کتنی دشمنی کی. جیسے کبھی کبھی فضائل سن کے انسان پریشان ہو جاتا ہے، ایسے ہی کبھی مسائل سن کے اتنی مصیبت، اتنی مصیبت ہے. میں آپ کو بتاؤں، اس کو بھی بتایا ہے اہل بیت. ان مسائل کا ہم کر نہیں سکتے تصور. کچھ چیزیں صرف اشاروں میں بتائی ہیں امام معصومی. ورنہ آپ مجھے بتا دیں، آپ نے بچپن سے جملہ سنا ہے، آپ کے دل و دماغ پر نقش ہے جملہ. بی بی کا ایک جملہ ہے، اپنی مصیبتوں کے بارے میں فرماتی ہیں صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الیام. صرف لیالیہ مجھ پہ اتنی مصیبتیں پڑتی کہ اگر دنوں پہ پڑتی تو رات میں تبدیل ہو جائے. آپ میں سے کوئی ہے، کوئی عالم ہے، کوئی ذاکر ہے، کوئی خطیب، کوئی مجتہد ہے جو یہ مجھ کو بتا دے کہ بھئی دن پر مصیبت پڑنے سے کب دن رات میں تبدیل ہوتا ہے؟ یہ کون سی مثال ہے؟ دن پر، جیسے اگر دن پر پڑتی ہے مصیبت ہے تو دن رات میں بدل جاتے، تو ایسا کچھ کبھی ہوتا ہے؟ آپ کے میں نہیں ہوتا تو نہیں ہے. مگر بیوی نے تو کہا تو پھر تم سمجھو کہ کیوں کہا ہے. بیوی نے تمہیں اشارہ یہ دیا ہے کہ بس یوں سمجھ لو کہ اتنی مصیبتیں ہم پر پڑی کہ تم سمجھ ہی نہیں سکتے کتنا.
ये बताना चाह रही, ये नहीं बताना चाह रही कि इतनी पड़ी है, कोई हदें नहीं बता रही है उस मुसीबत की, ये कह करके जितनी अगर दिलों पे पड़ती तो रात बताने चाह रही है कि जैसे तुम ये नहीं समझ सकते कि दिन अगर दिन पर मुसीबतें पड़े तो क्या दिन रात में तब्दील हो जाता है, ये तुम्हारी जैसे समझ में नहीं आता, ऐसी तुम्हें हमारी मुसीबतें समझ में नहीं आ सकती। तुम्हें ये भी पता नहीं चल सकता कि जब पसलियां टूटी है तो हम पर क्या गुजरी है। तुम्हें ये भी नहीं मालूम हो सकता कि जब मोहसिन शहीद हुआ है तो क्या हुआ। तुम्हें यह भी मालूम नहीं हो सकता कि जब बीबी विलायत की हिमायत के लिए इसी जख्मी कैफियत में उठी है तो क्या गुजरी है। तुम्हें यह भी पता नहीं चल सकता कि इस कैफियत को जब नन्हे नन्हे बच्चे अपनी माँ पर गुजरती हुई मुसीबत को देख रहे हैं उन पर क्या गुजर रही है, हसन क्या सोच रहे हैं, हुसैन पर क्या गुजर रही है, ज़ैनब इस कैफियत को देखकर उन पर क्या गुजर रही है, तुम्हें अंदाजा नहीं हो सकता। छोटी छोटी मुसीबतें जो तुमको नजर आ रही हैं, जिनको तुम बहुत बड़ा हमारे बारे में समझ के कई बार लोग उसको कबूल भी नहीं, कैसे हो सकता है कि ऐसा हुआ, तुम्हें नहीं मालूम कि क्या कुछ हुआ है। जब जनाब अली अकबर अपने बाबा से पूछे, बाबा आपने तो मुझको रुखसत कर दिया था, जब आप रुखसत कर चुके तो अब क्यों पीछे पीछे चले आए। देखा, देखिए सोचने की बात है, सबसे मसाइल में गौर करना, तभी इंसान के दिल आमादा होता है इस गिरिए पर, इसलिए कि इमाम चाहते हैं कि तुम उसको फील करो। अहले बैत की मुसीबत को सिर्फ सुनो नहीं, अहले बैत की मुसीबतों को फील करो, महसूस करो, किस हद तक कर सकते हो। जब पूछा कि बाबा आप क्यों चले आ रहे, तो जवाब ये होना चाहिए था जाहिर कि बेटा मैं इसलिए आ रहा हूं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, मेरे लाल तुम मेरे जवान बेटे हो, मेरे लाल तुम शबीह रसूल हो। 10 जवाब हो सकते थे, 10 रीजन थे जो इमाम बयान कर सकते, एक भी बयान नहीं किया, बस एक जुमला एक जुमला का शायद इसलिए कि इसको इस मुसीबत को सिर्फ साहिब औलाद में इसे कोई महसूस ही नहीं कर सकता। वो साहिबान औलाद जिनका कोई जवान बेटा हो, मरने के लिए जा रहा हो, बाप के हाथ से उसे तैयार कर रहा हो, समझ भी नहीं आ सकते। खुदा मैं कह रहा हूँ कि आपकी खिदमत में क्या हमें ये अल्फाज नहीं, we cannot understand them, समझ में नहीं आ सकता। आराम से सुन लेते हैं, कितने आराम से सुन के आगे बखुदा अगर रोते रोते मर भी जाए तो भी हम इसको कहेंगे कि आसानी से सुन लिया। कितना बड़ा जुमला मेरे मौलाना का हमारी समझ में आ भी नहीं सकता, किसी की समझ में। जब मिनहाल से बात हो रही है और मिनहाल इफ्तिताम गुफ्तगू में एक सवाल कर लेते हैं मौला से कि मौला बहुत आपकी मुसीबत है, वाकई आपका दर्द इतना है कि कोई वाकई कैसे महसूस करे, लेकिन मौला जरा ये बताइए कि सबसे ज्यादा मुसीबतें कहाँ। अब इमाम ने 3 बार अशाम कहा, 3 बार इसको रिपीट किया, अशाम अशाम। बस हमारा ज़हन फौरन कहाँ चला जाता है कि शाम में ज्यादा मुसीबतें पड़ी। बेशक जो भी हम रीजन हमारे ज़हन में आता है सही है, लेकिन मैं समझता हूँ इससे कहीं आगे की बात मेरे मौला ये बताना चाहते हैं कि तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हें अंदाजा ही नहीं, तुम सोच भी नहीं सकते कि जब शाम में हम दाखिल हुए तो हम पर क्या गुजरी। इस 3 लफ्ज़ अशाम में शायद मुसीबतों की सारी कहानियां समेटी मेरे मौला ने इसे 3 बार दोहराकर अशाम अशाम अशाम। तुम्हें क्या पता जब हम बाजार शाम में आए तो क्या हुआ, तुम्हें क्या पता जब हम दरबार शाम में गए तो क्या हुआ, तुम्हें क्या मालूम जब हम जिंदार शाम में गए तो क्या हुआ। अरे अगर कुछ ना हुआ हो, सिर्फ इतनी ही मुसीबत हो कि अपनी बहन को तमाचे खाते हुए देखो, यही बड़ी मुसीबत है।
أيام الطيبين القريبين الصالح اللہ یا آمین خرافت بلا سے محفوظ جہاں جہاں بیت کے چاہنے والے ماننے والے آباد ہیں ان کا نماز اور سکون کرامت فرما اللہ یا آسان فرما اللہ یا آمین صاحب خانہ پر اپنی رحمت برکت عظیم اللہ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مؤمنین ہیں یا اللہ ان کو عزت و سربلندی اور کامیابی عائد فرما اللہ یا آمین اللہ امام زمانے کی ظہور میں تعجیل فرما اللہ یا آمین ربنا تقبل ما تبحث اللہ